ایک دن ہمارا فون سائلنٹ ہو جائے گا. لوگ ہمیں کال کریں گے لیکن ہم اٹھا نہیں پائیں گے. ایک دن ہم آن لائن نہیں آئیں گے اور لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. سوچو وہ دن کب آئے گا. ہم سب اس دنیا میں اتنے بیزی ہو گئے ہیں، کریئر، پیسہ، سوشل میڈیا، اسٹیٹس، شہرت وغیرہ. لیکن ایک سچ ہے جسے ہم اگنور کر رہے ہیں. یہ دنیا ٹیمپرری ہے. آج ہم ہنستے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کل شاید ہم قبر میں ہوں گے. قبر جہاں نہ دوست ہوں گے نہ فیملی، صرف ہم اور ہمارے اعمال. موت کبھی بتا کر نہیں آتی. نہ وہ ینگ دیکھتی ہے نہ اولڈ دیکھتی ہے. کتنے لوگ صبح گھر سے نکلتے ہیں اور کبھی واپس نہیں آتے. ہم سوچ رہے ہیں ابھی ٹائم ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ ہم کل اٹھیں گے. جب انسان مر جاتا ہے سب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. پھر فرشتے آتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں. یہ سوال ہم سب کو پتہ ہے. ایکچولی یہ سوالوں کا جو کوشچن پیپر ہے وہ لیک ہو چکا ہے اور اس کے جواب بھی ہم کو ابھی معلوم ہے. یہ جواب یاد کر لینے سے یا رٹ لینے سے قبر میں ہم صحیح جواب دے نہیں پائیں گے، بلکہ ہم عمل کے ذریعے سے ان سوالوں کو رٹ سکتے ہیں. اور عمل اگر رہے گا تبھی ہم وہ جواب دے پائیں گے. پہلا سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے. اگر دنیا میں اللہ کو پہچانا ہوگا تو جواب آسان ہوگا. اللہ کی پہچان، اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کے آیتوں کا انکار نہیں کرنا یعنی کفر نہیں کرنا. یہ سب پر جو رہے گا زندگی میں وہی جواب دے پائے گا کہ میرا رب اللہ ہے. پھر سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے، جس کا جواب ہم کو پتہ ہے کہ دین اسلام ہے. لیکن اس کا جواب وہی دے پائے گا جو اسلام پر دنیا میں اسلام پر تھا. جو مسلمان ہوتے ہوئے اسلام پر نہیں ہے، اپنے مسلک پر عمل کر رہا ہے، تو اس کو بھی جواب دینا مشکل ہوگا. پھر سوال ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تیرا نبی کون ہے. ہم سب کو معلوم ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن وہاں پر وہی جواب دے پائے گا جس نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہوگا زندگی کے ہر عمل میں، ہر کام میں. اگر وہ دنیا میں ریتی رواج، اپنے باپ دادا کا دین، اس پر اگر وہ چل رہا تھا تو اس کو جواب دینا مشکل ہوگا. اور اگر جواب نہیں دے پائے تو قبر عذاب بن جائے گی. پھر آئے گا قیامت کا دن، جہاں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا حساب ہوگا. سب سے پہلے وہاں پر بھی 5 سوال پوچھے جائیں گے. یہ 5 سوال بھی ہم کو پتہ ہے، اور جب تک اس کے جواب ہم دے نہیں پائیں گے تو بندے کے پاؤں اس جگہ سے نہیں ہٹیں گے. یہ سوال بھی ہم کو پتہ ہے. سب سے پہلے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں خرچ کیا. اس کی جوانی کے بارے میں کہ کہاں اسے کھپایا. اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا. یہ 5 جواب دینے ہوں گے. وہاں پر نہ پیسہ کام آئے گا، نہ اسٹیٹس، نہ شہرت، صرف عمل کام آئے گا. پھر سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کا. اگر نماز ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر نماز ہی نہیں تو پھر کیا بچا. اللہ کہتا ہے تم ایک قدم میری طرف آؤ، میں تمہارے پاس دوڑ کر آتا ہوں. اس لیے ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو. وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. اور وہ معاف اگر اس نے کر دیا تو ہم نجات پا جائیں گے. سوچو اگر آج رات
ہماری زندگی کی آخری رات ہو تو کیا ہم اللہ سے ملنے کے لیے ریڈی ہے؟ اس لیے آج ہی ایک ڈیسیزن لے لو، نماز شروع کرو، قرآن سے اپنا تعلق قائم کرو، گناہوں سے توبہ کرو اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ یہ جد و جہد میں ہم اگر کامیاب ہو گئے تو آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اسی راستے پر چلا، اور ہمیں جنت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔